بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ تقریباً 1 نومبر کو میں نے عربی گرامر کا لیسن نمبر 21 اپلوڈ کیا تھا۔ تقریباً 3 ویک سے میں اپلوڈ نہیں کر سکا۔ پہلے میری خود طبیعت خراب تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، کچھ اس کی طبیعت خراب تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دن ہیں، مصروفیات کافی ہمارے الحمدللہ اسلامک گروپس ہیں ان کے اندر، اور اسی طرح اور گھر کی بھی کچھ مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے میں وقت نہیں دے سکا۔ انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ کچھ ہمارے بھائیوں کا یہ بھی اصرار تھا کہ علم الصرف شروع کروائی جائے، تو میں نے ایک بھائی کو کمنٹس کے اندر جواب دیا تھا کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یا اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ بھی شروع کریں گے۔ تو میں ان سے بھی، اگر وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ تو نہیں کیا، لیکن جو بات کہی تھی اس پہ میں پورا نہیں اتر سکا۔ اس کے اندر جو بھی مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم علم النحو مکمل کرنے کے بعد علم الصرف پڑھیں گے، ہم عربی بول چال کی طرف آئیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی۔ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 22 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 22 کے اندر ہم آج منصوبات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ فصل نمبر 13 کے اندر منصوبات ہیں۔ منصوبات کی کل تعداد کتنی ہے، ان میں سے ہر ایک کی تعریف کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج کے اس سبق کے اندر ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اگر پہلے اسباق نہیں دیکھے، میں نے ہر عربی گرامر کی، اسی طرح ترجمہ القرآن اور جتنے بھی ہمارے کورس ہیں ان کی الگ الگ پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے۔ آپ ہر پلے لسٹ میں جا کے ترتیب کے ساتھ سبق نمبر 1 سے اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تو آپ تمام اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصوبات 12 ہیں۔ منصوبات کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ پیچھے ہم نے مرفوعات پڑھے تھے، آج ہم منصوبات پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول مع، مفعول فی، حال، تمیز، انا اور اس کے اخوات کا اسم، ما ولا کی خبر، لا برائے نفی جنس کا اسم، کانا کی خبر، مستثنی۔ یہ ٹوٹل 12 منصوبات ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف ہم پڑھیں گے کہ ان کی تعریف مفعول بہ کسے کہتے ہیں، مفعول لہ کسے کہتے ہیں، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے اکل زید طعاما، کھایا زید نے کھانا، شرب خالد ماء، نے پانی پیا۔ ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، یعنی اس کے اندر یہ جو ایک جملہ ہے اس کے اندر فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول بہ کون سا ہے، کیونکہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ تو اس کی جو پہچان ہے وہ ہمیں ترکیب کرنے میں پتہ چلے گا کہ کون سا حرف فاعل ہے، کون سا مفعول بہ ہے اور کون سا فعل ہے۔ اکل جو ہے یہ فعل ہے، زید فاعل ہے، طعاما مفعول بہ ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فائدہ کہتا ہے کہ بعض جگہ مفعول بہ کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفعول بہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے اہلا و سہلا، یعنی آتیت اہلا و اتیت سہلا، آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم اور خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے۔ تو یہاں پر آتیتا اور واتیتا، یعنی آتیتا اور واتیتا، یہ دونوں جو فعل ہیں وہ محذوف کر دیے گئے ہیں، جس طرح کے اوپر ہم نے پڑھا کہ بعض جگہ مفعول بہ کا فعل، تو یہ فعل ہے، یہاں پہ ان کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد،
تو اصل میں یہ جملہ کیا ہے؟ اتقی نفسک من الاسد، ایاک والاسد کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو شیر سے بچا، یعنی اتقی نفسک من الاسد، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ تو یہاں اتقی فعل محذوف ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کہیں پر مفعول بھی جو ہے اس کے فعل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، اس کی مثالیں آپ نے اوپر بھی پڑھی ہیں، ایاک والاسد، یہ بھی کسی کو ڈرانے کے موقع پر، کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کرتے ہیں، جیسے یا غلام زید، یعنی ادعو غلام زید، میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائدے کے اندر کہ مفعول بھی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے، یہاں پر اگر کوئی مہمان آئے تو اس وقت بھی حذف کیا جاتا ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں، کسی کو ڈرانے کے وقت بھی حذف کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہتا ہے کہ ادعو محذوف ہے، یا حرف ندا ہے، اور غلام زید منادہ ہے۔ تنبیہ، منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، آگے تنبیہ ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ منادہ اگر مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زید، غلامو نہیں پڑھیں گے اس کو، ہم یہاں پہ غلامہ پڑھیں گے۔ یا مشابہ مضاف ہو، جیسے یا قارئن کتابن، اے پڑھنے والے کتاب کے۔ یا نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے یا رجلن خذ بیدی، اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زید۔ اور اگر منادہ معرف بھی لام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے، جیسے یا ایہا الرجل، یعنی منادہ مفرد ہو معرفہ ہو۔ اب یہاں پہ رجل، الرجل مفرد بھی ہے معرفہ بھی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی بر رفع ہوگا، ٹھیک ہے، یا ایہا الرجل۔ تو اب اس کے درمیان اور حرف ندا کے درمیان، منادہ کے درمیان ہم کیا لائیں گے؟ ایہا سے فصل کرنا، یعنی فاصلہ کرنا لازمی ہے۔ آپ نے سمجھ لینا ہے تنبیہ کے اندر کہ منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، جیسے یا غلام زید، مشابہ مضاف ہو جیسے یا قارئن کتابن۔ کہتا ہے کہ یا نکرہ غیر معینہ ہو، جیسے یا رجلن خذ بیدی، اور منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، جیسے یا زید۔ اور اگر منادہ معرف بھی لام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے، جیسے یا ایہا الرجل۔ کہتا ہے کہ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے۔ ترخیم کسے کہتے ہیں؟ یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نمبر اس نے دیا ہے، ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک نمبر پہ، یعنی کلمے کے آخر سے ایک یا ایک سے زیادہ حرفوں کو حذف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا مالکو میں یا مالو، اور یا منصور میں یا منصور، کیونکہ مالکو کے اندر کاف ہے، یہ حذف ہے، اور منصور کے اندر را ہے، واو را ہے، یہ دونوں یہاں پہ حذف کر دیتے ہیں۔ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی۔ منادہ مرخم جو ہے اس کے اندر اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یا مالے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو، اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو، وہ فعل کے بعد واقع ہو اور جو فعل ہے وہ جو مصدر ہے وہ اسی فعل کا ہو، جیسے ضربن سے ضربتو ضربن میں، اور قیامن سے قمتو قیامن میں۔ مفعول مطلق کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے مفعول بھی کے بارے میں پڑھا ہے، جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمن، یعنی قدمتا قدومن، یہاں پہ قدمتا جو ہے اس کو محذوف کیا گیا، قدمتا قدومن خیر مقدمن، آپ آئے اچھے آنا۔ تیسرے نمبر پر ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو، جیسے قمت اکراما لزید وضربتہ تادیبا۔ قمت اکراما لزید، میں زید کے اکرام عزت کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے اس کو ادب سکھانے کو، ضربتہ میں نے اس کو مارا کس لیے؟ تادیبا، ادب سکھانے کے لیے۔ یعنی مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو۔ اب مارا کیوں گیا ہے؟ اس کو ادب سکھانے کے لیے، کھڑا کیوں ہوا ہے؟ اس کی عزت کے لیے۔ ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ ضربتو فعل بفاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، تادیبا مفعول لہو، فعل بفاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر مفعول معہو ہے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ مفعول معہو وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو مع کے معنی میں ہو، جیسے جاء زید والکتاب، جاء زید والکتاب، آیا زید مع کتاب کی، یعنی کتاب کے ساتھ۔ جئت وزید، آیا میں زید کے ساتھ۔ ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، واو حرف بمعنی مع ہے، الکتاب مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پانچویں نمبر پر ہے مفعول فی۔ مفعول فی وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہوا ہو، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر آگے ظرف زمان کی تعریف کیا ہے؟ ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، مبہم محدود۔
ظرف مبہم کی تعریف کیا ہے؟ ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، یعنی جیسے مبہم کوئی چیز ہوتی ہے جی اتنی چیزیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، جن کی حد معین نہ ہو، مبہم ہو۔ ظرف محدود وہ ہے جس کی حد معین ہو، جیسے یوم ایک دن، لیل ایک رات، شہر ایک مہینہ، سنت ایک سال۔ زمانے مبہم کی مثال جیسے سمت دہرن، اب کتنا زمانہ ہے اس کے اندر، سال ہے، مہینہ ہے، 10 دن ہے، 5 دن ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جیسے سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا، مہینہ پورا کیا ہے نہیں کیا، یعنی جس میں جگہ کے معنی ہو، مکان کا معنی جگہ ہے، زمان کا معنی زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کہتا ہے کہ 2 قسمیں ہیں، جیسے اس کی 2 قسمیں تھے، اس کی بھی 2 قسمیں، مبہم اور محدود۔ جیسے جلست خلفک وقمت امامک، اب جلست کا معنی میں بیٹھا، خلفک تیرے پیچھے، کتنا پیچھے بیٹھا کوئی پتہ نہیں، وقمت امامک تیرے آگے کھڑا ہوا، کتنا آگے کھڑا ہوا کوئی پتہ نہیں۔ مکان مبہم کی مثال ہے کیونکہ خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں ہے، زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے، اور جلست فی الدار وصلیت فی المسجد مکان محدود کی مثال ہے، کیونکہ جلست فی الدار یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ ایک محدود جگہ پہ میں بیٹھا گھر میں اور میں نے نماز پڑھی مسجد میں، تو یہ مکان محدود کی مثال ہے۔ فائدہ، ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے، کہتا ہے کہ ان 5 مفعولوں کو ایک شاعر نے، ان تمام تر جتنے بھی مفعولوں کو ہم نے پہلے پڑھا ہے ان کی تعریفات یہ ایک شعر میں اس نے بیان کی ہے۔ حمدت حمدا حامدا وحمیدا رعایت شکرہ دہرم مدیدہ، میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک۔ تو کہتا ہے ترکیب، اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، حمدت فعل بفاعل، حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بہ، واو حرف بابانی ما، حمیدن مفعول ما، رعایت مضاف، شکرن مضاف الیہ، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا رعایت کا، مضاف الیہ مل کر مفعول لہو دہرن، موصوف مدیدن صفت، دہرن کیا ہے؟ موصوف ہے، مدیدن صفت ہے، موصوف صفت مل کر مفعول فی، فعل بفاعل اپنے سب مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے 6 نمبر پر حال ہے، یہ انشاءاللہ ہم دوسرے سبق کے اندر پڑھیں گے، کیونکہ کافی آگے جو اس کا حصہ ہے سبق کا باقی ہے، تو ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔